عراق کے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل احمد داؤد کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا دورہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد سے ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق عراقی سیکرٹری دفاع نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ماہرانہ مہارت کی تعریف کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام اور مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوشش ناکام، فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، نائک عنایت خان، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان شہید۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان مستقل افغان حکومت سے کہتا رہا ہے کہ سرحد کے اطراف مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنائے، امید ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ کراچی کے علاقے کارساز پر خاتون ڈرائیور نے راہگیروں کو کچل ڈالا، لڑکی اور بزرگ شہری سمیت 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ خاتون سے گاڑی بے قابو ہو کر دیگر گاڑیوں اور موٹر سائیکل سے جا ٹکرائی۔ حادثے کی ذمہ دار خاتون گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی، جنہیں مشتعل ہجوم نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ خاتون کا نام نتاشا دانش ہے، جو معروف صنعت کار کی قریبی عزیز ہیں۔ خاتون کے میڈیکل ٹیسٹ کے بعد لواحقین کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ خیرپور کے علاقے پیر گوٹ میں مبینہ زہریلا دودھ پینے سے ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی، 3 افراد کی حالت تشویشناک۔ لواحقین نے اسپتال میں غیر معیاری سہولیات کو ہلاکتوں کا سبب قرار دیا، کہا اگر اسپتال میں معیاری علاج ہوتا تو شاید اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں منتخب نمائندوں سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اندھوناک واقعے پر حراک اشک بار، وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن نے ملک بھر میں الیکشن ٹریبیونلز کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 23 میں سے 11 ٹریبیونلز نے 377 میں سے صرف 25 انتخابی درخواستیں نمٹائیں۔ پنجاب میں 6 ٹریبیونلز اب بھی غیر فعال ہیں، جن میں دائر متعدد درخواستیں تاریخ سے 180 دن آگے بڑھ سکتی ہیں۔ پنجاب میں ٹریبیونلز کی جاری کارروائیاں قانون کی روح کی عکاسی نہیں کرتی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ٹریبیونلز کے سامنے دائر درخواستوں کی صحیح تعداد اور ذیلی تفصیلات بھی ظاہر نہیں کی۔ اور پاکستان میں نایاب سپر بلو مون کا نظارہ کچھ دیر بعد کیا جا سکے گا۔ سپر بلو مون کا نظارہ رات 11:26 پر کیا جا سکے گا۔ چاند زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے بڑا اور روشن نظر آتا ہے۔ آج نظر آنے والا چاند سیزنل بلو مون ہوگا۔ یہ منظر اب دوبارہ 2037 تک نہیں دیکھا۔